ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب مختصر سیرت النبی و من اصحابہ العشرہ، اس کا درس الحمدللہ ہمارا ایک وقت سے جاری ہے، اور اس کتاب کا تفصیلی تعارف تو اس کے پہلے درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا تھی اور اس کتاب کے اندر کیا کیا باتیں مصنف نے بیان کی ہیں۔ اصل جو مقصود ہے وہ یہ ہے، یعنی اختصار کے ساتھ، کہ اس کتاب کو مصنف علیہ رحمہ نے اس وقت لکھا تھا جب ایک عیسائی پادری نے آپ کے قافلے کے ایک شخص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تھا، تو وہ بہت زیادہ کچھ بتا نہیں سکے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ کر اس نے بیان کیا، تو انہوں نے اختصار کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے تعارف پر چند باتیں قلم بند کیں، اسی لیے اس کا نام مختصر رکھا آپ نے، کہ مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے پڑھ کر وہ پادری مسلمان ہو گیا۔ تو اس کتاب کے آپ نے بنیادی اعتبار سے دو حصے بنائے۔ پہلا حصہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ کی سیرت کے مختلف پہلو اختصار لیکن جامعیت کے ساتھ بیان کیے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب مبارک کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کب ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ کی اولاد، آپ علیہ الصلوۃ کے خاندان کے افراد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی کچھ چیزیں، آپ علیہ الصلوۃ کے اخلاق کریمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار یعنی مختلف سفر، آپ کے غزوات، آپ کے گھوڑے سواریاں وغیرہ، ان کا مختصر تذکرہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ اور الحمدللہ یہ تمام کا تمام مختلف سلسلوں کے اندر، مختلف دروس کے اندر ہم نے الحمدللہ اس کو مکمل کیا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو باتیں تھیں جو مصنف علیہ رحمہ نے بیان کی، ان کی تشریح، توضیح اور اس کے اوپر مزید علماء کے کلام سے جو باتیں ہیں اسے ذکر کیا جا چکا۔ اب جو ہمارا حصہ ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 10 وہ صحابہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، جو امت کے کامل ترین اور افضل ترین افراد ہیں، ان کا بھی اختصار کے ساتھ مصنف علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے۔ اہل بیت اطہار کا تذکرہ، آپ علیہ الصلوۃ کے خاندان کے افراد کا تذکرہ، یہ آپ کی سیرت کے دوران ہو چکا، کہ آپ کے ازواج مطہرات کون کون ہیں، آپ کی اولاد مبارکہ کون کون ان میں افراد شامل تھے، آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیوں کا یہ تذکرہ مصنف علیہ رحمہ پیچھے کر چکے، جس کو بیان کیا جا چکا ہے۔ اب آپ کے انتہائی قریبی افراد جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے کامل طور پر راضی تھے، ان کا تذکرہ مصنف علیہ رحمہ کر رہے ہیں، اور ان میں ظاہر باہر بالکل واضح بین مبین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام لیتے ہی آپ کے صحابہ میں سب سے پہلا جن کا
نام ہمارے دل کے اندر روشن ہوتا ہے، دماغ میں واضح ہوتا ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو انہی کا تذکرہ ظاہر ہے کہ مصنف علیہ رحمٰ نے اختصار کے ساتھ سب سے پہلے کیا ہے، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، اور پھر باقی عشرۂ مبشرہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں سیرت کو بیان کرنے سے قبل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مصنف علیہ رحمٰ نے مختصر باتیں بیان کی ہیں، کیونکہ آپ کا مقصود سب کچھ بیان کرنا نہیں تھا، صرف ایک بنیادی تعارف ہر ایک کے ذہن کے اندر جو سما جائے، جو وہ یاد کر لے اور بوقت ضرورت جسے وہ بیان کر سکے، وہ مصنف علیہ رحمٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اختیار کیا ہے اور یہاں پر بھی اختیار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی یہ صحبت سے مشتق ہے، یعنی صحابی صحبت سے بنا ہے، اور امام باقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خطیب بغدادی علیہ رحمہ اور ان کے علاوہ کثیر علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ صحبت لغت کے اعتبار سے بھی، عرف کے اعتبار سے بھی، بندے کو کسی کی لمحہ بھر بھی ولو ساعتن، لمحہ بھر بھی کسی کی رفاقت یعنی اس کا ساتھ مل جائے، صحبت مل جائے، تو لغت کے اعتبار سے بھی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے اور عرف کے اعتبار سے، رواج کے اعتبار سے بھی ایسے شخص کو اس کا صاحب یعنی ساتھی کہا جاتا ہے، اور اسی سے صحابی نکلا ہے۔ لمحہ بھر بھی اس کو اس کی صحبت حاصل ہو گئی تو لغت کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ اس کو اس کا صاحب کہیں گے، اور اسی کو ہم اصطلاح کے اعتبار سے صحابی کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی زید بکر کے ساتھ کچھ دیر کے لیے رہا، کہیں آنا جانا اس کا ہو گیا، کچھ سفر اس نے اختیار کر لیا، یا کہیں اس کی صحبت کے اندر بیٹھ گیا ایک لمحے کے لیے بھی، تو کہیں گے کہ اس نے اس کی صحبت پائی ہے، یہ اس کا صاحب ہے، اس کا ساتھی ہے۔ تو لغت کا بھی اور عرف کا بھی تقاضا کیا ہے کہ ایک لمحہ بھی کسی کو صحبت کا مل گیا ہو تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ہماری اصطلاح کے اندر، ہماری ٹرم کے اندر جو صحابی ہے اس کی تعریف یہ ہے جس نے ایمان یعنی اسلام کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی ظاہری حیات کے اندر صحبت پائی ہو، اگرچہ کہ ایک لمحہ، اگرچہ کہ ایک لمحہ، اور اسی ایمان اور اسلام پر وہ مستقیم رہے، یعنی اسی پر آخر دم تک قائم رہے، تو ایسی شخصیت کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ ایسا نہ ہوا ہو کہ جیسے عرب کے بعض قبائل کا معاملہ ہوا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، وہ مرتد کہلاتے ہیں۔ صحابی جو ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ تمام امت سے جماعت صحابہ، پوری صحابہ کی جو جماعت ہے، یہ تمام کے تمام باقی ساری امت سے افضل ہیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جس پر صحابی کا اطلاق ہوتا ہے، وہ اپنے ماں بعد سے یعنی بعد میں آنے والے افراد سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی غیر صحابی کو صحابی کے اوپر فضیلت دینا گمراہی ہے، جو صحابی نہیں اس کو صحابی کے اوپر فضیلت دینا یہ گمراہی ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ اور تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یہ معظم و مکرم اور معزز ہیں، یعنی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تعظیم کی جائے گی، جن کی عزت کی جائے گی، جن کی تکریم کی جائے گی۔ ان میں سے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو خوبصورت ترین الفاظ ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کی جنتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اور ان کا جنت کے اندر جو داخلہ ہوگا وہ دخول اولی ہوگا۔ دخول اولی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اصلاً جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔
قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کے دلائل ہیں، احادیث طیبہ میں بھی اس کے دلائل ہیں، اور اس پر اہل سنت کا اجماع بھی ہے، ٹھیک ہے، متفق ہیں تمام کے تمام۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا، اور فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها، کہ بے شک جن کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ ہو چکا وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے، یعنی اصلاً یہ جہنم کے اندر داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اس عقیدے کی، اس اعتقاد کی ہمارے ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر صراحت کی ہے کہ یہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ امت کے اور افراد بھی ہوں گے، بکثرت افراد ہوں گے کہ جو ڈائریکٹ جنت کے اندر جائیں گے، ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، لیکن ان تمام کے لیے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ سارے کے سارے جنت کے اندر اول داخل ہو جائیں گے۔ بہت سے وہ ہوں گے کہ جن کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی، اس کے بعد وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، لیکن جس ہستی کے اوپر صحابی کا اطلاق ہو گیا اس کے لیے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرما لیا کہ اب یہ جنت کے اندر براہ راست داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات یہ؟ اسی لیے امیر السنت نے جو نعرے دیے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے، اس کا معنی یہی ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ دخول اولی ہے، ابتدائی اعتبار سے انہوں نے جنت کے اندر ہی داخل ہونا ہے، ورنہ ہر امتی بھی جنتی ہے، جب کہ امت اجابت میں سے ہو، اس نے دعوت اسلام قبول کی ہے، وہ مسلمان ہے، اس نے معال کے اعتبار سے، آخر کے اعتبار سے جنت میں جانا ہے، جبکہ اس کا ایمان سلامت رہا ہو۔ لیکن جس کو صحابی تسلیم کر لیا گیا اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے براہ راست جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ تیسری بات اس حوالے سے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، صدر الشریعہ نے یہاں بڑی خوبصورت بات بیان کی، ان کے اللہ پاک نے مراتب بنائے ہیں جو کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ خود اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحدید میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے دو گروہ ذکر کیے، ایک وہ کہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے کر آئے اور انہوں نے فتح مکہ سے قبل قتال کیا اور اسی طرح اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کیا، دوسرے وہ کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد ایمان لے کر آئے اور پھر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا، قتال کیا، تو یہ دو گروہ بنائے گئے اور واضح طور پہ فرما دیا گیا کہ جو دوسرا والا ہے وہ پہلے والے کے برابر نہیں ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے جو صحابہ ہیں وہ نص قرآنی سے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ پر فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں، ان کی افضلیت واضح ہے کہ یہ بڑھ کر ہیں ان سے۔ پھر اس کے بعد جو فتح مکہ سے قبل کے صحابہ ہیں، اچھا جو فتح مکہ کے بعد کے صحابہ ہیں وہ اپنے بعد والوں سے بالاتفاق افضل ہیں۔ فتح مکہ سے بعد والے صحابہ یہ اگرچہ کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں سے کم درجے میں ہیں، لیکن اپنے بعد جو ایمان لانے والے ہیں ان سے افضل ہیں، تابعین سے افضل ہیں، بعد کے اولیاء سے وہ افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ سے پہلے یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لے کر آئے اس میں احادیث طیبہ اور قرآنی نصوص کی روشنی میں جو افضل ترین افراد ہیں وہ بیعت رضوان والے افراد ہیں، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس کا اللہ جل شانہ نے سورۃ الفتح میں ذکر کیا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ پاک ان مومنوں سے راضی ہوا جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اصحاب شجرہ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے مجدہ دیا کہ اللہ پاک ان تمام سے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل۔ پھر ان میں جو اصحاب احد ہیں، جو احد کے میدان میں احد کی جنگ کے اندر شریک ہوئے،
وہ افضل ہیں۔ پھر ان کے بعد جو اصحاب بدر ہیں وہ افضل ترین ہستیاں ہیں، اور پھر ان میں جو عشرۂ مبشرہ ہیں، 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی تھی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ و زبیر فی الجنہ۔ تو یہ جو ان 10 افراد کو بشارت دی تھی یہ دیگر افراد سے افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان میں جو خلفاء راشدین ہیں وہ باقی عشرۂ مبشرہ سے افضل ہیں، 4 خلفاء باقی تمام سے افضل ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ یہ سماعت کر لیں کہ جس پر سنیت کا یوں کہہ لیں کہ کسی شخص کی سنی ہونے کا یہ عقیدہ بنتا ہے، مدار بنتا ہے، ایک جز بنتا ہے کہ شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی جو افضلیت ہے وہ باقی تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پر بالاجماع ہے اور قطعی ہے۔ تمام کے تمام دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان پر ان کی افضلیت بالاجماع ہے، اہل سنت کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع، وہی اجماع اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کے اجماع کے پیش نظر اہل سنت کا بھی یہ اجماع ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ باقی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں، اور ان کی جو افضلیت ہے وہ قطعی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی کو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل قرار دیتا ہے تو وہ اس اجماع کی مخالفت کرنے والا ہے اور وہ اہل سنت سے خارج ہے، اہل سنت سے خارج۔ اور اس پر اہل سنت کی جو کتب ہیں یعنی قدیم سے، چاہے وہ کتب کلام ہوں، چاہے وہ کتب تفسیر ہوں، چاہے وہ کتب شروح حدیث ہوں، حتیٰ کہ کتب فقہ ہوں، ان کے اندر نصوص کثیر موجود ہیں کہ واضح طور پر ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ ان کے اوپر اگر کوئی کسی دوسرے کو فضیلت دیتا ہے تو وہ شخص مبتدع یعنی گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز بھی مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ سینکڑوں برسوں سے ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر نص کی ہوئی ہے، واضح طور پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیخین کریمین جو ہیں ان کی افضلیت یہ باقی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پر ہے اور منصوص ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی افضلیت کے اوپر اجماع ہے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور افضلیت کا معنی یہ ہے کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ دیگر کے مقابلے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ ہے، یعنی قرب الہی ان کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی کو کثرت ثواب کہہ دیتے ہیں، اسی کو کثرت ثواب یعنی ثواب کا زیادہ ہونا کہہ دیتے ہیں، ان کا جو بدل ہے اس کو زیادہ کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقی معنی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ان کا قرب ہونا، ان کی منزلت جو ہے وہ دیگر کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے باتیں میری؟ اول تو یہ کہ ان دونوں حضرات کی جو افضلیت ہے وہ قطعی ہے اور بالاجماع ہے، جمہور نہیں، بالاجماع تمام کے تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دونوں حضرات دیگر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں۔ یعنی جس طرح اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ خلفائے راشدین یہ باقی تمام سے افضل ہیں، تو اسی طرح اہل سنت اس بات پر بھی متفق ہیں کہ شیخین کریمین یہ باقی تمام سے افضل ہیں، اور افضلیت پر قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص بھی موجود ہیں، اسی طرح احادیث طیبہ بکثرت موجود ہیں کہ جس میں ان دونوں حضرات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ایسے الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا ہے جن سے ان کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چند باتیں اور سماعت فرما لیں جو آج کل کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ
ایک افضلیت ہوتی ہے اور ایک فضیلت ہوتی ہے۔ فضیلت الگ چیز ہے، افضلیت الگ چیز ہے۔ فضیلت کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت کی تعریف فرمائی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت کی آپ نے تعریف فرمائی، اور آپ امت کے سب سے بڑے قاری کہلائے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مختلف فضیلتیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان کے نیچے سب سے سچا قرار دیا، لہجے کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے سب سے سچا قرار دیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی الگ الگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف فضیلتیں بیان کی، حسنین کریمین کی بیان کی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کی، اور افراد کی بیان کی۔ فضیلت الگ چیز ہے، لیکن افضلیت کا مطلب ہوتا ہے اس کو دوسرے سے بڑھ کر ماننا، دوسرے سے بڑھ کر ماننا۔ افضل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر دوسرے کے مقابلے میں فضیلت زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو فضیلت اس میں ہر طرح کی دلیل چل جائے گی، یعنی ضعف بھی اس کے اندر تسلیم کر لیا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فضائل کے اندر احادیث ضعیفہ بھی معتبر ہوتی ہیں، یعنی ضعیف حدیث بھی فضیلت کے اندر معتبر ہوا کرتی ہے۔ لیکن افضلیت یہ عقیدہ ہے، یہ اعتقاد ہے، لہذا افضلیت کے لیے دلیل بھی اسی درجے کی چاہیے ہوگی جو آپ عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، جو آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے اس کے مطابق دلیل ہوگی۔ یہاں پہ ضعیف حدیث نہیں چلے گی، یہاں پہ عام دلیل نہیں چلے گی، بلکہ اسی کے مطابق آپ کو دلیل پیش کرنا ہوگی۔ تو احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بعض محدثین کے مطابق 80 اور بعض کے مطابق 120 کے قریب افراد نے اس بات کو روایت کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے گا، میں اس کو وہی سزا دوں گا کہ جو تہمت لگانے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ یعنی کوئی کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائے، جو حد قذف ہوتی ہے، مفتری کی جو سزا ہوتی ہے، وہی میں اس کو سزا دوں گا۔ اور بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ افضلیت کے مسئلے کو جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بیان فرمایا ہے، اور جس شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے، کسی اور نے بیان بھی نہیں کیا، کہ واضح فرما دیا کہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو فضیلت ہوتی ہے یہاں پر جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض کتابوں کے اندر یا بعض نصوص کے اندر جب دیگر افراد کی، بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات مولا مشکل کشا، جن پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان، ہماری آل اولاد قربان، جن کے قدموں کی خاک کا سرما ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، کہ ان کی قدموں کی خاک مل جائے، یہی ہمارے لیے سعادتوں کی معراج ہے۔ ان کے لیے بھی جو فضائل آئے ہیں وہ فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، اور جو منصوص احادیث ہیں، جو مروی احادیث ہیں، اس میں سب سے زیادہ فضیلتیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے تک پہنچی ہیں۔ لیکن یہ سب کیا ہیں؟ فضیلتیں ہیں۔ افضلیت جدا گانا چیز ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ کے سورج جو طلوع ہوا ہے، سب سے افضل ہستی وہ سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یعنی یہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ سب سے بہتر افراد جن کے اوپر سورج طلوع ہوا، ایک روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے۔ تو افضلیت جدا گانا چیزیں ہیں جو قرآن کی نصوص سے ثابت ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ پاک اس جہنم سے اس کو دور رکھے گا جو سب سے بڑا متقی ہے، اتقا ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور خود اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک
تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، قرب والا شخص کون ہوگا؟ جو سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے ہم سب سے بڑے متقی کو دور رکھیں گے۔ اور اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی۔ اب دونوں آیتوں کو ملا کر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اتقیٰ ہیں، سب سے بڑے متقی، یعنی امت میں سب سے بڑے متقی ہیں۔ اور خود ہی ارشاد فرما دیا کہ جو سب سے بڑا متقی ہے اس کا مقام اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی کو افضلیت کہتے ہیں، اسی کو قرب الہی میں کثرت ثواب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فضائل آتے ہیں اور علماء کے بعض کلام آتے ہیں کہ ان کی افضلیت کا قول کیا، جیسے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بعض مقام پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قول ملتا ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ گویا یہ سب سے افضل ہیں۔ تو وہاں اول تو عمومی طور پر فضائل ہوتے ہیں، افضلیت نہیں ہوتی۔ دوسری بات، افضلیت ایک ہوتی ہے مطلق افضلیت، مطلق افضلیت کہ یہ علی الاطلاق تمام امت میں سب سے افضل ہیں، لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ اور دوسری افضلیت ہوتی ہے کسی خاص جہت سے، کسی خاص اعتبار سے، کسی خاص لحاظ سے۔ جیسے سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے افضل ہیں، لیکن کس اعتبار سے؟ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہیں۔ اس اعتبار سے نہیں کہ علی الاطلاق آپ کا جو بارگاہ الہی کے اندر مقام و مرتبہ ہے وہ شیخین سے بھی بڑھ کر ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو ان کا مقام و مرتبہ اس جہت سے، بعض اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن کو افضل قرار دیا گیا، لیکن وہ کس اعتبار سے؟ کسی خاص جہت کے اعتبار سے، کسی کو اسلام لانے کے اعتبار سے، کسی کو علم کے اعتبار سے، کسی کو قراءت کے اعتبار سے، کسی کو شجاعت کے اعتبار سے، کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت دی گئی، افضلیت دی گئی، لیکن وہ کیا ہے؟ ایک مخصوص جہت کے اعتبار سے۔ لیکن جب علی الاطلاق کہا جائے گا تو اس میں شیخین کریمین یہ سب سے افضل قرار پاتے ہیں۔ یہ عقیدہ اور نظریہ یہ اہل سنت کا ہے، اور ہمارے ائمہ متقدمین جو قدیم سے ہیں وہ اس بات کی تصریح کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حدیث مبارکہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بیان کرتے تھے کہ سب سے بہتر جو ہیں وہ حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی اور آپ خاموش رہتے تھے۔ اگر غلط بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تنبیہ فرما دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر رکھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ بات میری؟ یہ عقیدے کی انتہائی اہمیت کی حامل بالخصوص آج کے زمانے کے اندر بات ہے۔ تو یوں افضلیت جو ہے ان دونوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بالاتفاق حضرت عمر سے افضل ہیں۔ پھر ان دونوں کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمہور ائمہ کے نزدیک افضل ہیں، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام امت میں ان تینوں حضرات کے بعد سب سے افضل ہیں۔ صدر الشریعہ کی وہ بات جو بیان کرنی تھی کہ ہیں یہ سارے کے سارے فضیلت والے، کوئی بھی امتی ہو جو ان کے بعد آیا وہ کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو صدر الشریعہ نے یہاں یہ بات لکھی ادنا سے ادنا صحابی لکھنے کے بعد بریکٹ کے اندر، ان میں کوئی ادنا نہیں ہے، ان میں کوئی ادنا نہیں ہے۔ یعنی ادنا کس اعتبار سے؟ وہ دیگر صحابہ سے تقابل کرتے ہوئے، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقابلے میں تو اس کو کہہ دیا کہ یہ ان سے ادنا یعنی کم درجے والے ہیں، لیکن فی نفسی ہی کوئی ادنا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جس کو نصیب ہو گئی وہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہو گیا۔ جو آپ پر ایمان لے کر آ گیا آپ کی حالت حیات کے اندر، ظاہری حیات کے اندر، وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مصنف علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں فصل فی سیرت العشرہ،
اب جو فصل ہے، اب جو گفتگو ہے وہ عشرہ یعنی عشرہ مبشرہ کی سیرت کے بارے میں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات اور سماعت فرما لیں، معروف بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان 10 افراد کو ہی جنت کی بشارت دی ہو، بلکہ جیسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمائیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنتی پھول قرار دیا۔ ان کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ نساء اہل الجنہ کہ جنتی عورتوں کی یہ سردار ہیں، اس بارے میں ان کو بشارت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فرمایا کہ یہ میری دنیا اور آخرت دونوں میں اہلیہ ہیں، یا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں اہلیہ ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فرمایا گیا کہ یہ جنت میں آپ کی اہلیہ ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین نے آ کے کہا کہ ان کو بشارت دیجئے کہ جنت کے اندر اللہ پاک نے ان کو ایسا محل عطا کیا کہ جس کے اندر کوئی شور نہیں ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، وہ بھی قطعی جنتی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت عطا کی، اور بعض نے 30 صحابہ کرام علیہم رضوان لکھے کہ نام بنام جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور بعض نے 60 کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام لکھے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، کہ نام لے کر جنت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو ان حضرات کو جو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے، مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو خوشخبری دی گئی، جس کو بشارت دی گئی، عشرہ کا مطلب 10 ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک ہی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور اپنے دیگر فضائل کی وجہ سے یہ دوسروں سے ممتاز ہیں، دوسروں سے ممتاز ہیں، ٹھیک ہے۔ فصل فی سیرت العشرہ، یہ فصل ہے عشرہ مبشرہ کی سیرت کے بارے میں۔ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسمہ عبداللہ بن ابی قحافۃ، واسم ابی قحافۃ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرۃ بن کعب بن لوی بن غالب بن تمیمی القرشی یلتقی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرۃ بن کعب۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بیان کیا، کیونکہ آپ اپنی کنیت اور اپنے اس لقب کے ساتھ ہی معروف ہیں کہ آپ کو جو بھی کہتا ہے وہ ابو بکر صدیق کہتا ہے، تو ابو بکر آپ کا نام نہیں، آپ کی کنیت ہے، ٹھیک ہے، اور صدیق آپ کا نام نہیں، آپ کا لقب ہے، سب سے بڑے آپ سچے ہیں۔ تو نام آپ کا ہے عبداللہ، اور آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کو ابو قحافہ کہا جاتا ہے، لیکن ابو قحافہ بھی کیا ہے؟ کنیت ہے، تو اس لیے مصنف علیہ رحمٰن نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ ابو قحافہ کا نام عثمان ہے، ابو قحافہ کا نام عثمان، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ اور آپ کے والد کا نام عثمان ہے، عبداللہ بن عثمان، لیکن بہت بہت کم لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام جانتے ہیں۔ تو نام عبداللہ اور والد کا نام عثمان، اور کنیت ان کے والد صاحب کی ابو قحافہ ہے، اور پھر پورا نسب ذکر کیا۔ درمیان میں جو شخصیت آتی ہے وہ آتی ہے مرہ بن کعب کی، مرہ بن کعب کی، اور اس پر ہم ڈیٹیل الحمدللہ کتاب کی ابتدا میں بیان کر چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نسب میں حضرت عدنان تک کے افراد جاتے ہیں، تو مختصر حالات ان تمام کے بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو مرہ بن کعب پر جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مل جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جتنے بھی افراد ہیں وہ یکساں ہیں۔ وَأُمُّهُ ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرۃ، کہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کو ام الخیر کہتے ہیں، ام الخیر، اور نام ان کا سلمہ تھا،
اور پھر ان کا نسب بھی مرہ بن کعب ان تک ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو نسب ہو جاتا ہے وہ ایک ہی ہو جاتا ہے حضرت عدنان تک. ٹھیک ہے، یہ آپ کا نسب ذکر کیا. یہ مصنف کی عادت ہے کہ نام بتاتے ہیں، والد کا نام بتاتے ہیں، والدہ کا نام بتاتے ہیں، اور جہاں تک نسب معلوم ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں عاش 63 سنتاً سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر یہ 63 سال ہوئی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی. یعنی آپ کی جو پیدائش ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد ہوئی. 2 سال ظاہری عمر کے اندر بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے، اور پھر وصال جو ہوا وہ بھی 2 سال کے بعد ہوا. تو یوں ان کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت 61 سال تھی. 2 سال مزید دنیا کے اندر رہے تو ان کی عمر بھی کتنی ہو گئی؟ 63 سال. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کے مطابق ہی آپ کی عمر ہوئی. آگے فرماتے اول الامتی اسلامن. یہ جو مصنف ہیں امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی، سن 600 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور یہ فن اسماء الرجال کے بہت بڑے امام تھے. اور یعنی جو راویوں کے حالات ہوتے ہیں، افراد کے جو حالات ہوتے ہیں، زندگی ہوتی ہے، اس کا بہت وسیع علم رکھتے تھے. اور الکمال کے نام سے آپ کی کمال کتاب ہے، مشہور کتاب ہے جس کے اوپر علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، شاگرد ہیں. امام ابن قدامہ کے یہ پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور دونوں تقریباً 49 یا 51 یا 54 دن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر انہوں نے علم حاصل کیا تھا. تو شاگردوں میں سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اول الامتی اسلامن، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور یہ ایک جم غفیر کا موقف ہے جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت ابن عباس، حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تمام کے تمام اس بات کے قائل ہیں. بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے، یعنی کچھ ان کی منقبت لکھی ہے، تو پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منقبت سنائی تھی. اور اس منقبت میں سے ایک یہی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے رہے، مسکراتے رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ ایک جم غفیر کا موقف ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن چونکہ دیگر روایتوں کے ذریعے، دیگر اقوال علماء میں اور افراد کا بھی تذکرہ موجود ہے، جیسے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے. تو اس لیے علماء نے پھر اس میں جیسے بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ مردوں میں سب سے پہلے آزاد افراد میں ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور غلام افراد میں جو آزاد نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، البتہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا 2 باتیں کہ بالاجماع سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے وہ ایمان لے کر آئیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، جیسا کہ ہم نے بخاری شریف کے اندر پڑھا، تو آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر آئے، آپ اپنی اہلیہ کے پاس آئے، ان کو بتایا تو سب سے پہلے ایمان وہی لے کر آئیں.
اس کے بعد پھر دیگر افراد کے بارے میں یہ کلام ہے کہ کون ایمان لے کر آیا، اس میں پھر علماء نے یہ تطبیق بیان کی ہے۔ دوسری بات کہ مولائے کائنات، مولا مشکل کشا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ، ان میں پتہ نہیں چلتا کہ کون پہلے ایمان لے کر آیا، اس لیے اقوال مختلف ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ یہ متصلاً ایمان لے کر آئے، فوراً ایک دوسرے کے بعد ایمان لے کر آئے، کوئی تاخیر نہیں ہوئی، وہ ایمان لائے، یہ ایمان لائے، یہ ایمان لائے، یہ ایمان لے کر آ گئے۔ تو یوں اتصال کے ساتھ، قرب کے ساتھ ان کا ایمان لانا یہ ہوا تھا، اس لیے آپس میں علماء کے اختلافات ہوئے کہ پہلے کون ایمان لے کر آیا۔ تو ایک جمع غفیر ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں کہ جب سب نے مجھے جھٹلایا تو اس وقت ابو بکر مجھ پر ایمان لے کر آئے، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی۔ وَخَيْرُهُمْ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہر کتاب کے اندر عمومی طور پر، واضح طور پر لکھا ہوتا ہے، کہیں افضلہم، کہیں خیر الناس، کہیں خیرہم، یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد رسول اعظام جو ہیں، چاہے وہ فرشتوں سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے جبریل امین ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، تو ان افراد یعنی جن کو رسول ملائکہ کہتے ہیں، وہ ملائکہ کی جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام تک اللہ پاک کا پیغام لے کے جائیں گے، جن کو رسول ملائکہ کہا جاتا ہے، ان کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وَوَلِيَ الْخِلَافَةَ سَنَتَيْنِ وَنِصْفًا وَقِيلَ سَنَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِلَّا 10 لَيَالٍ وَقِيلَ سَنَتَيْنِ وَقِيلَ 20 شَهْرًا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کے اتفاق سے خلیفہ مقرر ہوئے، تمام کے تمام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کی جو مدت خلافت ہے کہ کتنا عرصہ آپ کی خلافت رہی، اس کے بارے میں یہاں چند اقوال مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کی ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ 2 سال اور چند ماہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی۔ تو یہ 4 اقوال یہاں ذکر کیے۔ ایک یہ کہ 2.5 سال آپ کی خلافت رہی، ایک قول علماء کا یہ ہے کہ اس میں 2 سال 4 مہینے، لیکن 4 مہینے میں 10 دن کم، یعنی 2 سال 3 مہینے 20 دن خلافت پر آپ رہے، اس کے بعد وصال فرمایا۔ بعض نے کہا کہ 2 سال اور بعض نے کہا کہ 20 مہینے۔ تو یہ اختلاف آتا رہتا ہے، ابھی آگے چل کے ان کے اور ایک اور مسئلے کے اندر اختلاف آ رہا ہے۔ اقوال علماء کے اس حوالے سے مختلف ہوتے رہتے ہیں، تو جمہور کا جو موقف ہوتا ہے اس مقام پہ وہی لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، معراج کس تاریخ کو ہوئی اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور ائمہ کس پر ہیں کہ 27 رجب کو ہوئی۔ مسلمانوں کا عمل اسی پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں اختلاف علماء کا، لیکن جمہور علماء کس پر ہیں کہ 12 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ تو یہ تواریخ کا جو اختلاف ہوتا ہے، تاریخوں کا اختلاف، یہ مختلف چیزوں میں ہوتا رہتا ہے، لیکن وہاں پر جمہور علماء کے اقوال کو لے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کچھ اور باتیں اپنے اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے، جس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا تعارف مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کیا ہے، آپ کے گھر والوں کا تذکرہ مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کیا ہے، اور کچھ اور فضیلتیں ان کی ذکر کی ہیں، اور آخر میں کب آپ نے وفات پائی اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کی کامل الفت و محبت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، ہماری آل اولاد کے عقیدے کی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اللہ پاک نصیب فرمائے، اور اس پر اللہ پاک ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصتی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ